السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضل کرم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ معدن الجود والکرم منبع الحلم والحکم وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نام محمد سے خوشبوئے وفا آتی ہے، نام محمد سے خوشبوئے وفا آتی ہے، ان کے روزے سے امتی کی صدا آتی ہے۔ اے کاش ہم بھی جائیں مدینے کی گلیوں میں، اے کاش ہم بھی جائیں مدینے کی گلیوں میں، سنا ہے وہاں جنت سے ہوائیں آتی ہے، سنا ہے وہاں جنت سے ہوائیں آتی ہیں۔ نام ہی نام ہے جو کچھ بھی ہے حقیقت کے سوا، نام ہی نام ہے جو کچھ بھی ہے حقیقت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا، راستہ کوئی نہیں، راستہ کوئی نہیں، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا۔ اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تیرا حسن ہو گئے محدود۔ ٹنڈاؤ شاہی جامع مسجد میں حاضر باش قبلہ حضور سید شبیر حسین بابو صاحب، مسجد کی رونق ہمارے جملہ حاجی صاحبان، ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، رسول اللہ کے سنت خطبے کے بعد مقدس ربانی کلام کی مختصراً اختصاراً حصول برکت کی نیت سے 3 آیت مقدسہ کو آپ حضرات کے کانوں تک پہنچانے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کے معنی اور اس کے مطلب کو ہم اور آپ جانیں سمجھیں۔ اس سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر صاحب انا اعطیناک الکوثر، صاحب شفاعت آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ
پوری پوری ایمانداری، پوری پوری بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے ہر عاشق رسول بارگاہ رسول و آل رسول میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمدین معدن الجود والکرم منبع الحلم والحکم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن مجید میں 6666 آیت مقدسہ کو نازل فرمایا، اور یہ 6666 آیتیں ملتی گئی تو سپارے بنتے گئے، صورتیں بنتی گئیں۔ قرآن میں 114 صورتیں ہیں، 30 پارے ہیں۔ اس مجموعے کا نام اللہ کا کلام قرآن مجید ہے۔ بعض حضرات سوچتے ہوں گے کہ حضرت جبرائیل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کو پورا قرآن عطا فرما دیا، مگر یہ پورا قرآن جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی، جب جہاں جہاں قرآنی آیت کی ضرورت ہوئی، ویسے ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے مصطفیٰ جان رحمت پر 23 برسوں کی مدت میں یہ قرآن نازل فرمایا۔ یعنی کہ پورے قرآن کو اترتے کتنے برس لگے؟ کتنے سال ہو گئے؟ 23 برس کی ایک لمبے پیریڈ میں یہ 6666 آیت مقدسہ کا نزول ہوا۔ اب ان 6666 آیت مقدسہ میں 114 صورتوں میں جو سب سے چھوٹی صورت ہے، جو لمبائی کے اعتبار سے، چوڑائی کے اعتبار سے، آیتوں کے اعتبار سے، اب اس صورت کی عظمت اور برکت کیا ہے؟ حقیقت میں یہ تو نازل کرنے والا جانے اور لینے والے مصطفیٰ جانے، مگر میں چوڑائی لمبائی آیت کے اعتبار سے کہتا ہوں کہ جو میں نے 3 آیتیں پڑھی، آیتوں کے اعتبار سے، اس کی لمبائی اور چوڑائی کے اعتبار سے، قرآن پاک میں سب سے چھوٹی سورت جو ہے وہ سورہ کوثر، جس کو آپ نے سماعت کیا، سنا، سورۃ الکوثر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الکوثر کو کیوں نازل فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی چھوٹی سورت کو کیوں نازل کیا؟ اس کو کیوں اتارا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کا کارن کیا تھا؟ تو آپ حضرات کو اس بات کا علم ہوگا، آپ حضرات کو اس بات کی خبر ہوگی، آپ حضرات
اس بات کو جانتے ہوں گے چونکہ آپ رسول اللہ کے امتی ہیں، اور رسول اللہ کی امت میں آپ ایمان والے ہیں، آپ نبی پر درود پڑھنے والے ہیں، آپ نبی پر سلام پڑھنے والے ہیں، آپ وفادار نبی کے امتی ہیں، تو آپ کے نالج میں، آپ کے علم میں یہ بات ضرور ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کتنی تھی؟ 7۔ رسول اللہ کی اولاد کتنی تھی؟ 7۔ ان میں 4 بیٹیاں اور 3 بیٹی عطا فرمائے۔ اب دیکھیے، آج بھی کچھ لوگوں کے گھر میں بیٹی آ جاتی ہے، بیٹی کا جنم ہوتا ہے، تو کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے ایک بیٹی دی تھی، اللہ نے دوسری بھی بیٹی عطا فرمائی، مگر قربان جاؤں اس نبی رحمت پر کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس کے گھر میں اللہ تبارک و تعالی نے بیٹی عطا فرمائی تو اس بیٹی کی صورت میں اللہ نے اپنی رحمت عطا فرمائی۔ اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی بیٹی کی اچھی طرح سے پرورش کی، جس نے اپنی بیٹی کو اچھی طرح سے پالا، اور پھر اس کی عمر ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد کسی ایماندار لڑکے سے اس نے نکاح کر دیا، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ کو معاف فرما کر اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور دوستو، بیٹی کے آنے کو کبھی عیب نہ سمجھے، بیٹی کے آنے پر کبھی نقص نہ سمجھے، بیٹی کا آنا عیب نہ سمجھے، اس لیے اگر بیٹی کا ہونا عیب ہوتا تو میرا خدا مصطفیٰ کو 4 بیٹیاں عطا نہ فرماتا۔ گویا کہ بیٹیوں کا ہونا یہ بڑے مقدر کی بات ہے، اس لیے کہ اللہ نے رسول اللہ کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی، اور رسول اللہ کے 3 بیٹے۔ اب اللہ کی قدرت تو دیکھو، میرے رب کی شان تو دیکھو، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے 3 بیٹے چھوٹی عمر میں اس دنیا کو چھوڑ کر اپنی اصلی دنیا کی طرف کچھ کر گئے۔ اور آج سے 1400 برس پہلے، 1450 برس پہلے، آج بھی اتنی جہالت ہے، لوگوں کی ایسی مانیتائیں، لوگوں کے ایسے وچار کہ آج بھی اس
ترقی یافتہ دور میں، اس ٹیکنالوجی کی دور میں آج بھی ایسا خیال رکھنے والے، ایسا وچار کرنے والے لوگ ہیں کہ بلی راستہ کاٹ لے تو وہ اچھے کام کو نہ جائے، اچھے کام کو جاتا ہو، راستے میں بلی آ جائے تو اپنا راستہ بدل لے، اپنا راستہ چینج کر لے۔ تو اتنی ترقی یافتہ دور کا یہ عالم ہے، تو مصطفیٰ کی نبوت و رسالت پہلے کی جہالت کا کیا کہنا، کہ جہاں بیٹیاں پیدا ہوتی تو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، ایسی جہالت، ایسے جہالت کے دور میں رسول اللہ کے تین بیٹے اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ تو پھر مکہ کے باشندوں نے رسول اللہ کو طعنہ دینا شروع کر دیا، رسول اللہ کو مینے مارتے تھے، رسول اللہ کو ٹون مارتے تھے، رسول اللہ کو طعنہ دیتے تھے، نبی اللہ کو دیکھتے تھے تو یوں کہتے تھے دیکھو منقطع نسل جا رہا ہے، دیکھو ابتر جا رہا ہے، بغیر باپ کا بیٹوں کا باپ جا رہا ہے۔ جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ طعنے دیے، نبی اللہ کو یہ طعنے دیے گئے، مکہ کے لوگوں نے رسول اللہ کو یہ ٹانٹ مارنا شروع کر دیا، تو میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا دل مغموم ہو جاتا ہے، رسول اللہ کا دل غمگین ہو جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پریشان ہوتے ہیں۔ اور جب میرا مصطفیٰ اللہ کا محبوب مغموم ہوتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک حضرت جبرائیل کو حکم دیتا ہے، اے جبرائیل، اے جبرائیل، اپنے سدرہ کو چھوڑو۔ بارگاہ الوہیت میں حضرت جبرائیل امین عرض کرتے ہیں کہ مولا کیا بات ہوئی؟ کہا میرا محبوب مغموم ہو چکا ہے، میرے محبوب کا دل غمگین ہو چکا ہے، لہذا میرا محبوب لوگوں کو جواب دے، اس سے پہلے مکہ کی دھرتی پر پہنچ جاؤ، اس لیے کہ اگر میرا مصطفیٰ میرا محبوب جواب دے گا تو حدیث بنے گی، اور محبوب کا خدا جواب دے گا تو قرآن بنے گا، قرآن کی آیت بنے گی، قرآن کی سورت بنے گی۔ لہذا اے جبرائیل سورہ کوثر کو لے لو، سورۃ الکوثر کو لے لو اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ۔ حضرت جبرائیل بارگاہ رسول پاک میں آتے ہیں، اللہ کا سلام پیش کرتے ہیں، اور سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ حضرت جبرائیل امین مصطفیٰ کو یہ سورۃ الکوثر عطا فرماتے ہیں۔ اب دیکھیے، اتنا وقت تو ہے نہیں کہ میں اس بات کو آگے بڑھاؤں، تو رسول اللہ کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل امین سورۃ الکوثر کو لے کر آئے۔ اب سورۃ الکوثر اس بات کا جواب ہے کہ مصطفیٰ کو لوگوں نے کیا کہا؟ ابتر کہا، منقطع نسل کہا، بغیر بیٹوں کا باپ کہا۔ تو اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل کے ذریعے
سب سے پہلے کفار مکہ کے سوال کا جواب نہیں دیتا، بلکہ اپنے محبوب کو پہلے بشارت عطا فرماتا ہے، خوشخبری عطا فرماتا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر کا مالک بنایا۔ اب مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ خیر کثیر سے مراد یہ ہے کہ جنت کے اندر ایک نہر ہے، یہ نہر میں پانی ہے، اور اس پانی کا ذائقہ، پانی کا سواد مدھ سے بھی زیادہ میٹھا، پانی کا رنگ دودھ سے بھی زیادہ سفید۔ تو اس نہر کا مالک، کوثر کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کو بنایا۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں یہاں پر صرف کوثر نہیں آیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، الکوثر، جیسے ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ حمد کا معنی ہوتا ہے تعریف، اور جب الحمد کہتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے تمام تعریف، خالی حمد آوے تو تعریف، اور الحمد آوے تو تمام تعریف۔ تو یہاں سورہ کوثر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوثر نہیں کہا، بلکہ الکوثر کہہ کر یہ اعلان فرما دیا کہ اے محبوب کائنات کا خالق میں ہوں، کائنات کا مالک تو ہے۔ اسی لیے امام و عشق و محبت یوں کہتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، نہیں محبوب و موہب میں میرا تیرا، نہیں محبوب و موہب میں میرا تیرا۔ گویا کہ رسول اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی ہر شے کا مالک بھی بنایا، مختار بھی بنایا، مالک بھی بنایا، مختار بھی بنایا، اور ایسا مالک بنایا، ایسا مختار بنایا کہ سورہ دوحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ محبوب آپ کے بارگاہ میں، آپ کے دروازے پر کوئی آ جائے، قید لگا دی، آپ کے دروازے پر کوئی آ جائے تو اسے مایوس مت لوٹانا، اسے مایوس مت کرنا، بلکہ اے محبوب اسے عطا فرما دینا۔ اور مانگنے والے کیا مانگے، مانگنے والے کیا مانگے اس کا کچھ ٹھکانہ نہیں۔ گویا کہ محبوب اگر دنیا مانگے تو دنیا دے دینا، اور جنت مانگے تو جنت عطا فرما دینا۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو، خالق اللہ ہے مگر پوری کائنات میں مالک بھی بنایا، مختار بھی بنایا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس اے محبوب تم نماز پڑھو اپنی رب کے لیے اور قربانی دو۔ اور پھر تیسری آیت میں اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، چھیلی آیت میں، آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالی کفار مکہ
مصطفیٰ کے ویرودھیوں کا جواب دیتا ہے۔ کیا جواب دیتا ہے؟ ان شانیک هو الابتر، بے شک اے محبوب ابتر آپ نہیں ہے، ابتر تو وہ ہیں جو آپ کو کہتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں۔ تو دوستو اللہ تبارک و تعالی نے ابتر مصطفیٰ کے ویرودھیوں کو کہہ کر یہ اعلان فرما دیا کہ اے مصطفیٰ تیری نسل تو ایسی نسل ہے کہ تیری نسل صبح قیامت تک کونے کونے میں چلتی آئے گی۔ دوستو مصطفیٰ رہتے ہیں مدینے میں، مگر ان کی اولاد کو آپ بغداد میں بھی دیکھو گے، ان کی اولاد کو اجمیر میں بھی دیکھو گے، ان کی اولاد کو بیرپور میں بھی دیکھو گے، ان کی اولاد کو آپ کی چھوچھا میں بھی دیکھو گے، ان کی اولاد کو مارے ہرا میں بھی دیکھو گے۔ ارے قربان جاؤں، رسول اللہ کی اولاد تم ٹنڈاؤ کی درگاہ میں دیکھو گے تو مرتجا کی شکل ہوگی، مرتجا کا نام ہوگا، ان کے نام میں رسول اللہ کی اولاد نظر آئے گی۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن میں اعلان فرما دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک رسول اللہ کی اولاد اس دھرتی پر موجود رہے گی، نبی اللہ کی اولاد جب تک اس دھرتی پر رہے گی تب تک قیامت نہیں آئے گی، قیامت نہیں آئے گی۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت کو اور مصطفیٰ کی آل کو اللہ نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے، بہت بڑی عظمتی عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت میلاد کی برکتوں سے ہمیں رسول اللہ سے سچی محبت نصیب فرمائے، رسول اللہ سے سچا پیار نصیب فرمائے، نبی اللہ سے سچا عشق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آئیے صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔